الله من قرأ الفاتحة. آستانہ مخصوص بے حضرت محسن اسلام ابو طالب ہے، شادی روح حضرت ابو طالب صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين لا سيما ابن عمه ووصيه وصفيه وخليفته بلا فصل زينة المحراب والمسجد والمنبر فتح بدر وحنين وخيبر قاتل المشرك والمرهب والعنتر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي من لم يعبد صنما طرفة عين الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر ساقي الحوض الكوثر ابي شبير وشبر الذي سمت امه حيدر كعبة للكعبة قبلة للموذن الكعبة وهو مولود الكعبة امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نكتة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب
وَلْعَنْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بِالْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ عزیزان ایمان، موالیان حیدر کرار عاشقان اہل بیت اطہار جانثاران بیت حضرت ابو طالب در حقیقت جمع ہوئے ہیں کربلا کی یاد میں۔ کربلا کے شہداء کی فہرست 72 پر مشتمل ہے، اس میں 18 بنی ہاشم ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کو کس نے بنی ہاشم بتایا، بعض جگہ بنی فاطمہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر جاؤ تحقیق کرو تو 18 بنی ابو طالب ہیں۔ میں نے کچھ کہہ دیا، بارگاہ حضرت ابو طالب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جملے کو لے کر جائے، تحقیق کرنا ہو تو کر لے۔ یہ جو 18 ہیں بنی ہاشم کے جو نام سے مشہور ہیں، یہ 18 کے 18 ابو طالب کے آل و اولاد میں سے ہیں۔ اسلام کی بنا ابو طالب سے شروع ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ 2 دن پیغمبر بولنا چاہتے تھے، بول نہ پائے۔ تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کہا دیکھتے ہیں آج کون اٹھتا ہے۔ بنا اسلام حضرت ابو طالب سے ہے، اور آج تک اسلام جو کھڑا ہے وہ پیر حضرت ابو طالب کے ہیں۔ پیر حضرت ابو طالب کے ہیں۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس جنگ میں ابو طالب کے بچے نہ ہو۔ پوری تاریخ دیکھ لو، چاہے زمانے پیمبر ہو یا پیمبر کے زمانے کے بعد ہو، کہاں سے شروع ہے جنگ؟ بدر سے حنین تک، اس کے بعد جمل سے، نہیں معلوم کہاں کیسے سنو گے آپ، بدر سے حنین یعنی پیغمبر کی حیات طیبہ، جمل سے صفین، مولا کائنات۔ توجہ کا طالب و عزیزان گرامی، اب ایک جنگ پڑھوں، کبھی وہ موقع ملے تو انشاءاللہ پڑھوں گا، اس لیے کہ جنگوں کو بار بار پڑھو، اس لیے کہ ہمارے جوان بہادر ہوں گے۔ یہ ذہن سے ہٹا دو کہ خیبر کب تک پڑھا جائے گا۔ خیبر جب تک اسلام ہے تب تک پڑھا جائے گا۔ بدر و حنین جب تک سانسیں ہیں تب تک پڑھا جائے گا۔ کربلا جب تک ہماری ناموس زندہ ہو، جب تک اسلام کی غیرت ہمارے رگوں میں ہو، اس وقت تک پڑھی جائے گی۔ آج کل بعض لوگ شروع کر دیے ہیں، کیا بار بار خیبر احد خندق یہی ہے، کچھ اور پڑھو، کیا مطلب ہے؟ مطلب ہی کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ کچھ اور پڑھے، کیا پڑھے؟ پڑھے کیا؟ یہ نہ ہو تو اسلام ہی نہ رہتا۔
کربلا کے بعد آج تک پوری تاریخ دیکھ لو، پوری تاریخ دیکھ لو، صرف ابو طالب کا خون ساتھ دیا ہے اسلام کے لیے۔ میں بحث کو شروع کر رہا ہوں جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہوں، ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، اب قرآن سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو کہاں رکھا ہے؟ امام مبین میں رکھا ہے، ہر چیز کو، کل شیء، ہر چیز کو کہاں رکھا ہے؟ امام مبین میں رکھا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر چیز کو کہاں تلاش کرے؟ امام مبین میں تلاش کرے۔ اگر مسئلہ فقہی پیش آئے تو کہاں جائے؟ امام مبین کے پاس جائے۔ سمجھ میں نہ آئے تو کہاں جائے؟ امام مبین کے پاس جائے۔ اب آئیے بحث امام، امام کسے کہتے ہیں؟ سننا چاہو گے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی آپ لوگ بتائیں، ایک معنی میں بتاؤں گا۔ امام کا کیا معنی ہے؟ جی ہادی، جی رہبر۔ دو معنی مجھے ملے آپ سے، ایک ہادی، ایک رہبر۔ یہ دونوں کے دونوں لغوی معنی ہیں، لغت میں، ڈکشنری میں ہے۔ ہادی، رہبر، لیڈر، یہ کون سے معنی ہیں؟ ڈکشنری میں ہے۔ اب اعتقاد میں کیا معنی ہے؟ سنو گے؟ اعتقاد میں کیا معنی ہے؟ ایک مولوی ہیں دیوبند کے، دیوبند جانتے ہیں نا، کٹر وہابی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب میں امام لایا ہے، لفظ امام لایا ہے، اور امام کا معنی انہوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ الامام ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ۔ کیا لکھا انہوں نے؟ ریاست العامہ، پوری ریاست عامہ۔ کون سی عامہ؟ علی کل امور، تمام دنیا اور آخرت کی ریاست جس کے قبضہ قدرت میں ہو اسے امام کہتے ہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ ایک وہابی نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ریاست العامہ۔ یہ تو یاد کرتے ہوئے جاؤ، امام کا معنی، امام کا معنی ہمیں یاد ہونا چاہیے، انہیں نہیں۔ ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ، جس کا سکہ دنیا کے ذروں پر بھی چلے اور آخرت میں بھی چلے اسے امام کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ ذہن میں بیٹھی بات۔ اب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا امام کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ پھر قرآن نے فرمایا یوم ندعو۔ معلوم ہے ایک جگہ یہودی اور نصارہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ پورا پہنچ رہی ہے؟ سننے آئے ہیں نا تو تھوڑا سا قریب آ جاؤ، میرے ممبر سے قریب آ جاؤ۔ رسول نے جب مولا بنائے تھے نا تو کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ من کنتو مولا، کیا اب ایک ٹائم بولو، من کنتو مولا۔ فا کسے بولتے ہیں عربی میں؟ سنو گے مزہ لو، عربی بہت گہری ہے، حرف عطف ہے۔ کیا ہے؟ فا کیا ہے؟ حرف عطف۔ عطف حرف 3-4 طرح کے ہوتے ہیں، نہیں 5-6-7 طرح کے ہوتے ہیں۔ فا بھی حرف عطف، واؤ بھی حرف عطف، ثم بھی حرف عطف، حتی بھی حرف عطف۔ کتنے حرف عطف ہوئے؟ بہت زیادہ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من کنتو مولا، فا پر یا رسول اللہ واؤ کیوں نہیں کہا؟ یا رسول اللہ ثم کیوں نہیں کہا؟ معلوم ہے ثم حتی، اس کے تھوڑے تھوڑے معنی میں کروں پھر تمہیں مزہ آئے گا کیوں فا کہا۔ توجہ کا طالب موالیان حیدر کرار سنیے گا عزیزان گرامی۔ ثم میں اگر کہوں احمد آیا، پھر کون آئے؟ حسن آئے۔ مثلا اگر میں کہوں جاء احمد ثم حسن، ثم کا معنی ہے تاخیر کے ساتھ، 1-2 منٹ، زیادہ تاخیر نہیں،
1-2 منٹ کے بعد آئے، وہاں کیا استعمال ہوتا ہے؟ سما استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد واو کیا؟ جب چاہے آئے، جب چاہے آئے. لیکن فا کب استعمال ہوتا ہے؟ فا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی آ رہا ہے نا، چپک کے اس کے پیچھے آئے، چپک کے اس کے پیچھے آئے، چپک کے اس کے پیچھے آئے، اسے فا کہتے ہیں. پیغمبر نے سما کا لفظ استعمال نہیں کیا، واو کا حرف استعمال نہیں کیا. پھر کیا کہا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا. دیکھو یہ چپک کے ہے، اتصال میں ہے. خلیفتہ بلا، یہ فا بلا فصل کا ہے، یہ فا بلا فصل کا فا ہے. ممبر سے فاصلہ نہ لو. بلا فصل کا فا استعمال کیا ہے پیغمبر اسلام نے؟ یہودی اور مسیحی بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں نے کہا اللہ روز محشر باپ کے نام سے بلائے گا. کس کے نام سے بلائے گا جی؟ باپ کے نام سے بلائے گا. مسیحی پریشان ہو گئے، مسیحی پریشان ہو گئے کہ ہمارے جناب عیسیٰ کو اللہ کیسے بلائے گا. پریشان ہو گئے. صرف مسیحی پریشان نہیں ہوئے، وہاں بزم رسالت کے باہر گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پر وہ لوگ بھی پریشان ہوئے. اب میں ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے ساتھ ہے نہیں ہے، وہ لوگ بھی. بات بڑھتے بڑھتے چلے گئی، بات بڑھتے بڑھتے گئی. اسی اثنا میں آیت نازل ہوئی، یوما روز محشر ندعو ہم پکاریں گے بے امامہم. کیا سنا آپ نے؟ غور نہیں فرمایا عزیزان گرامی؟ نہ تمہارے ساتھ تمہارے باپ کا نام لیا جائے گا، نہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں کا نام لیا جائے گا، بلکہ تمہیں تمہارے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ امام کے ساتھ پکارا جائے گا. پروردگار اب یہ امام کیا ہے؟ اب توجہ، آئیے قرآن سے پوچھئے. قرآن ہمارے پاس کتاب ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے پوچھو. قرآن نے کہا، کیا کہا؟ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، اللہ رب ابراہیم سے امتحان لیا، امتحان کے بعد کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس کیا ہے معنی کیا ہے؟ انی بے شک میں جاعلکا میں بنانے والا ہوں تمہیں. میں قرآن کا کچھ کہہ رہا ہے، بنانے والا میں ہوں تمہیں. بنایا کیا ہے؟ امام بنانے کے لیے اللہ ہونا شرط ہے. بنانے والا اللہ ہے. بنایا کیا؟ انسانوں کا امام بنایا. کس کا امام بنایا جی؟ انسانوں کا امام بنایا. انسانوں کا امام بنایا، للناس، انسانوں کا امام بنایا. لیکن پیدا اللہ نے کیا کیا ہے؟ انس کو بھی پیدا کیا، جن کو بھی پیدا کیا، حجر بھی بنائے، شجر بھی بنائے، آسمان کا فرش بھی بچھایا، آسمان کا آشیانہ بھی لگایا، زمین کا فرش بھی بچھایا. جتنی مخلوق تم دیکھ رہے ہو اس خشکی میں، اس سے زیادہ مخلوق پانی میں بنایا، اس سے زیادہ مخلوق پانی میں بنایا. ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا. پروردگار کیا انسانوں میں ہی امام ہوتا ہے؟ تو وہاں بھی عالم دین نے کیا لکھا؟ امام کا معنی کیا لکھا؟ ریاست العامہ. ریاست العامہ، امام کا معنی کیا ہے؟ ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. امام وہ ہوتا ہے جو توجہ بولیے بھائی، جس کا سکہ دنیا اور آخرت میں چلے اسے امام کہتے ہیں. ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، انسانوں کا امام بنایا. اب ابراہیم کو لالچ چاہیے. کیا ہے؟ کوئی باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا خراب ہو، کوئی باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا، اب ایم ایل اے تو کوشش کرتا ہے بیٹا بھی ایم ایل اے بنے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا جی؟ ہاں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کی سی ایم کون ہے؟
नायडू साहब बेटे को वजीर बनाए हैं, मिनिस्टर है नहीं है बेटा। कोशिश यही होती है ना, हमेशा कोशिश यही होती है। तो फौरन कहा जनाब इब्राहिम ने फौरन कहा परवरदिगार व मिन दुर्रियती, मेरे बच्चों में यह ओहदा दे दे। तो अल्लाह ने कहा दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा जी? दूंगा कहा? नहीं, कुरान में कहीं ही नहीं है। मना किया? नहीं। फिर कहा क्या अल्लाह ने? तवज्जो का तालिब व इज़ान गिरामी, आज समझ के जाइएगा क्या कहा। ला यनालो अहदिल ज़ालिमीन। इब्राहिम ये ओहदा है, मेरा ओहदा है, ये किसी का, ये गैरों का ओहदा नहीं, ये मेरा ओहदा है। ये मेरा ओहदा कम से कम ज़ालिमीन को नहीं पहुंचेगा। बात कहां तक पहुंची? इमामत किसको नहीं मिलेगी? जालिमीन को नहीं मिलेगी। अब जालिम किसे कहते हैं? जालिम किसे कहते हैं? जो जुल्म करे। अरे कहां बैठे हो इज़ान गिरामी? जो जुल्म करे। अल्लाह इब्राहिम को इमाम बनाया, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, ये ओहदा मेरा है, जालिमीन को नहीं मिलेगा। अच्छा, जालिमीन कौन? जो जुल्म करे। अब कुरान से पूछो, कुरान बता जुल्म क्या है? तो बच्चों का तालिब इज़ान गिरामी, कुरान से पूछो जुल्म क्या है। कुरान ने कुछ जुल्म बताए। कत्ल करना जुल्म है, किसी का लूट लेना जुल्म है। कुरान बता सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कुरान बता सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कुरान ने बताया। बाप और बेटे की गुफ्तगू आयत बन के आई। क्या आई? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। बाप ने बेटे से कहा बेटा कुछ भी कर लो शिर्क ना करना, कुछ भी कर लो शिर्क ना करना। कहा क्यों? शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म है। यहां तक तो आ गए ना। इमाम इब्राहिम को बनाया गया, इब्राहिम ने कहा मेरी ज़ुर्रियत। अल्लाह ने कहा ये ओहदा जालिम को नहीं पहुंचेगा। जुल्म क्या है? कुरान ने बताया सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क है। अब आ जाओ मुसलमानों, अक्ल के नाखून लो, अक्ल के नाखून लो। ये ओहदा इमामत उनको ना दो जो शिर्क करते हो। शिर्क क्या है? बुतों की पूजा करना शिर्क है, बुतों की पूजा करना शिर्क है। किताबें खोलो पढ़ो, इस्लाम लाने से पहले खलीफा अव्वल क्या करते थे, खलीफा दुआम क्या करते थे, खलीफा सिवम क्या करते थे। इजमा है सभी का, ये सब के सब बुत परस्त थे। कुरान ने कहा बुत परस्ती शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने इमामत की शर्त रखी, इमामत उसको मिलेगी जो जुल्म ना किया हो। तारीख में ढूंढ लो वो कौन है जिसने शिर्क नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब का घराना है। अल्लज़ी मल्लम यअबुद सनमन तरफ़त ऐन। मौलाए कायनात के लिए कहते हैं अली वो है जो पलक झपकने पर भी बुतों के यहाँ झुके नहीं। हे अज़ीज़ान गिरामी, अब ये ओहदा किसके लिए है? जालिमीन के लिए नहीं है। कुरान कितना अच्छा है, कुरान क्या बताना चाह रहा है। आयतुल्लाहिल उज़्मा तैयब जज़ायरी ने कहा अगर मुझे मौका मिले मैं तफसीर लिखूं। उनकी उम्र शायद 90 साल की हो गई थी। मैं कुम में उनके मजलिस में था, रमज़ान का महीना था, मौला के शहादत के अयाम थे, मेंबर था वो थे। बैठ भी शायद मुश्किल से थे लेकिन बोलते अच्छा थे। क्या कहा उन्होंने? अगर मुझे मौका मिले तो मैं कुरान की तफसीर लिखूँगा। तफसीर में क्या लिखूँगा? हर आयत की तफसीर में, हर आयत की तफसीर में, हर आयत की तफसीर में अली लिखूंगा।
ہے وہ جس کو آیتوں میں علی نہ ملے. کتنا آسانی سے مل گئے علی ہمیں. اللہ نے کیا بتایا؟ گھما پھرا کے لاؤ تب بھی علی ملیں گے, سامنے سے لاؤ تب بھی علی ملیں گے, ہر گوشے میں چلے جاؤ علی ملیں گے. ہاں, ہر گوشے میں چلے جاؤ, ہر گوشے میں چلے جاؤ, تمہیں کون سی ذات ملے گی؟ علی کی ذات ملے گی. مدینے کی گلیوں میں ایک شخص نے سلمان سے پوچھا. اب دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی, دیکھیے یہ آپ میں نے بہت سنا ہے مچھلی پٹنم میں مولائی لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ بڑا امتحان ہے آپ لوگوں کا, بڑا امتحان ہے. مدینے کی گلیوں میں پوچھنے والے نے کس سے پوچھا؟ جناب سلمان سے پوچھا. سلمان بتاؤ مل معراج, معراج کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ سلمان نے کہا وہ چھوڑ دو. سلمان نے کیا کہا؟ چھوڑ دو. پوچھنے والے نے کہا سلمان آپ رسول کے قریبی 10ویں درجے پر فائز, معراج کیا ہے؟ جانے دو, تم نہ سمجھو گے نہ میں تمہیں سمجھا پاؤں گا. عجیب مسئلہ ہے. نہیں سلمان میں کوشش کروں گا. یہ معراج ہے, یہ بھی ایک معراج ہے. تھوڑا سمٹ جاؤ, میری آواز ہر ایک تک پہنچے. معراج واقعاً آپ لوگ آج معراج میں جانا ہی ہے. آ جاؤ تھوڑا سا ممبر کے قریب آ جاؤ. اللہ پوچھا گیا سلمان سے معراج کیا ہے؟ سلمان نے 2 مرتبہ کیا کہا؟ چھوڑ دو, جانے دو. بھائی ہر ایک کی الگ الگ معراج ہے, ہر ایک کی الگ الگ معراج ہے. جو میں جہاں تک پہنچوں وہ میری معراج ہے. عزیزان گرامی جہاں تک میں پہنچوں وہ میری معراج ہے, جہاں تک تم پہنچو وہ تمہاری معراج ہے, جہاں تک ابو ذر پہنچے وہ ابو ذر کی معراج ہے, اور جہاں سلمان پہنچے وہ معراج کون سی ہوگی؟ نہیں سلمان تمہیں تمہارے رب کی قسم, تمہیں تمہارے رب کی قسم بتاؤ معراج کیا ہے؟ اب معاملہ سلمان سے بڑھ کر رسول نہیں, رسول سے بڑھ کر اللہ تک پہنچ گیا. کہا آجا, تو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے نا, آ دکھاتا ہوں. قریب گئے, کہا وہ دیکھ وہ معراج ہے, وہ دیکھ. جیسے ہی سلمان نے غور سے دیکھا تو علی و بطول کے گھر کا دروازہ تھا. علی و بطول کے گھر کا دروازہ تھا. پوچھنے والے نے کہا سلمان مجھے بیوقوف سمجھے ہو؟ مجھے بیوقوف سمجھے ہو؟ میں نے معراج سنا تھا, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں آسمان سنا تھا, تم یہ دروازہ بتا رہے ہو؟ تو سلمان نے کہا وہ معراج تمہاری ہوگی, میری یہ معراج ہے. کہا نہیں سمجھ میں نہیں آیا, سمجھ میں نہیں آیا. تو سنو سنو, وہ تمہاری معراج ہوگی جہاں فرشتہ خطا کرے تو پر جلا دیے جاتے ہیں, یہ میری معراج ہے. وہی فرشتہ یہاں آ جائے تو پر دے دیے جاتے ہیں. وہ تمہاری معراج ہے جہاں پروں کو جلا دیا جاتا ہے, یہ میری معراج ہے
جہاں جلے ہوئے وہاں کے جلے ہوئے کو پر عطا ہوتے ہیں. معراج کی بات ہے جی، معراج کی بات ہے. ابو ذر غفاری دوڑتے ہوئے آنے کے بعد پیغمبر سے کہا میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا عجیب و غریب منظر. کہا کیا ہوا؟ میں اور سلمان بیابان میں تھے. کہاں تھے جی؟ بیابان میں تھے. میں اور سلمان بیابان میں تھے تو سلمان اور میں نے چاہا کہ چلو کھانا بناتے ہیں، کھانا بنا کر کھاتے ہیں. کھانا بنانے کے لیے آج تو گیس ہے، چمنی کا تیل ہے، نہیں معلوم کیا کیا ہے. اس وقت لکڑیاں بھی مشکل سے ملتی تھی جی، نہ پانی، کچھ نہیں تھا نا وہاں صحرا میں. مدینہ کا صحرا بیابان خشک، بڑی مشکل سے کہیں درخت لگ گیا سو لگ گیا. اب بیابان ہے، کھانا کیسے بنے؟ میں سوکھے لکڑیوں کی تلاش میں تھا. جیسے ہی میں پلٹ کے آیا تو کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پیغمبر نے کہا سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ وہ سلمان کی معراج ہے. سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. سمجھنے کی کوشش کرو گے جو ایمان ہے وہ بھی چلے جائے گا. سلمان کیا کر دیا آپ نے؟ کیا کر دیا تھا آپ نے؟ حضور کچھ نہیں، کھانا بنانا تھا. میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر کو چولہے کے پاس رکھا. چولہے کے پاس رکھتے ہی سوچا جہنم کی آگ علی کے دشمن کو جلاتی ہے. جہنم کی آگ علی کے دشمن کو جلاتی ہے. تصور میں آگ کا تصور ہو رہا تھا، میرے پیروں سے آنچا ہی کھانا بن گیا. یہ ہے معراج، یہ ہے معراج. معراج سمجھ میں نہیں آتا عزیزان گرامی. اور معراج سمجھاؤں، کوفے میں مولا کائنات اپنے اصحاب کو بٹھا کر معراج سمجھا رہے تھے. سمجھا کون رہے تھے؟ اچھا، میں سمجھانے میں، سلمان فارسی سمجھانے میں، ابو ذر غفاری سمجھانے میں، اور خود کہاں بیٹھے ہوئے جی؟ اور خود اب معراج کیا ہے؟ معراج ہے کیا؟ کعبہ قوسین او ادنا، اتنی منزل پر چلے گئے. اللہ نے رسول سے کہا ادنو منی، اور قریب آؤ، اور میرے قریب آؤ میرے حبیب، اور آؤ. کیا دیکھا پیغمبر نے؟ قریب گئے، پیچھے کیا دیکھا؟ کہاں ہے جبرائیل کہاں ہو؟ یا رسول اللہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں پر جل جائیں گے. اچھا، پھر آواز آئی ادنو منی. پیغمبر نے سوچا اتار دوں چپل اتار دوں. آج بعض لوگ کہتے ہیں رسول کا جسم نہیں روح گئی تھی. بحث ہے، بہت لمبی بحث ہے معراج کی. معلوم ہے آپ کو، اہل سنت کہتے ہیں جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی. ہم کہتے نہیں، جسم بھی گیا تھا، روح بھی گئی تھی. اصل میں وہ تھے ہی معراج، وہ تھے ہی وہاں کے. وہ یہاں کیسے آ گئے یہ پوچھنا ہے. ان کے جانے میں شک نہیں ہے، ان کے یہاں آنے میں لطف ہے. ان کا یہاں آنا ہمارے اوپر انہوں نے لطف کیا ہے، وہ ان کا کرم تھا جو یہاں آ گئے. معراج کون سمجھا رہے ہیں؟ کون ہے مولا؟ رسول کو بلایا گیا ادنو منی، اور قریب آؤ. جب بالکل قریب پہنچے، قرآن کہہ رہا ہے قاب قوسین او ادنا، ایک کمان کا فاصلہ تھا. کتنے جی؟ ایک کمان کا فاصلہ تھا. اب نہیں معلوم اس طرف کیا تھا، گفتگو ہوئی تو رسالت باپ کے چہرے میں مسکان آئی.
خوش ہوئے؟ کہا کیوں خوش ہوئے؟ اللہ 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 سنو گے جناب موسیٰ، اب دیکھیں معراج یہاں پر ہونا ہے، جناب موسیٰ نیچے سے پہاڑ کی طرف دیکھے، روشنی تھی، آگ تھی، وہاں پہنچے، کہاں پہنچے؟ کوہ طور پہنچے، کیا دیکھ کر پہنچے؟ آگ دیکھ کر پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے آواز آئی، اے موسیٰ تم اب نبی ہو، تم اب۔ آواز کہاں سے آئی؟ آواز کہاں سے آئی؟ بولو کہاں سے آئی؟ جی درخت سے آئی۔ کہاں سے آئی؟ پروردگار درخت سے کیوں آواز دیا؟ پروردگار درخت سے کیوں آواز دیا؟ اس لیے آواز درخت سے دیا۔ موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ عصا کیسے بنتا ہے؟ لکڑی کہاں سے؟ درخت سے۔ جناب موسیٰ زیادہ مانوس عصا سے تھے، معجزہ اسی سے ہوا، معجزہ اسی سے ہوا، معجزہ اسی سے ہوا جس سے نبی مانوس تھے۔ معراج میں میرا رسول گیا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی، آواز آئی تو رسول مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ آواز کہاں سے آئی؟ آواز کس کے لہجے میں آئی؟ موسیٰ کا معجزہ عصا تھا تو لکڑی تھی، درخت سے آواز آئی۔ میرے رسول کا معجزہ علی تھا۔ میرے حبیب میرے رسول کا معجزہ علی تھا، تو گفتگو علی کے لہجے میں ہوئی، گفتگو علی کے لہجے میں ہوئی۔ اچھا بات میں کیا کر رہا تھا؟ کسی کو یاد ہے میں کہاں تھا؟ نہیں جی، وہ بعد میں گفتگو ہوئی، بات معراج کی تھی۔ سلمان کی معراج سمجھ میں آ گئی، اب کس کی معراج کی گفتگو ہونی تھی؟ مولا کائنات کوفے میں بیٹھ کر اصحاب کو سمجھا رہے ہیں معراج کیا ہے۔ معراج کی ابتدا تھی، معراج کی ابتدا شروع کیا؟ مکہ مکرمہ، پیغمبر وضو فرما رہے ہیں، وضو کا پانی، وضو کا پانی، دروازے کی زنجیر، دروازے کی زنجیر، گرم بستر۔ پھر مولا نے فرمایا یہ ایسے ہی تھا، رسول جا کر آ گئے۔ اب یہودی وہاں سے گزر رہا تھا، اب میرا سنیے عزیزان گرامی، یہودی وہاں سے، اس کی بیوی نے کہا آٹا گوندھنا ہے، پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لانے کے لیے نکلا تھا، بیچ میں یہ معراج کی گفتگو۔ کیا مسلمان لوگ ہیں، پورے اتنے واقعے اتنی دیر میں اس کے ذہن میں مقدمہ۔ ابتدائی معراج سمجھ میں نہیں آئی، کنٹے کے پاس گیا پانی لینے کے لیے۔ اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں تاکہ آسان سے سمجھوں، میں بھی ساؤتھ انڈیا کا ہوں۔ کہاں گیا؟ پانی لینے، بہت گرمی، شدت کی گرمی، سوچا ایک ڈبکی بھی لگا لوں۔ ڈبکی لگایا، ڈبکی باہر، ڈبکی لگانے کے بعد باہر آیا نہیں، آئی ہو گیا۔ توجہ کا طالب عزیزان گرامی، باہر ڈبکی لگایا، باہر آئی۔ وہاں سے کچھ لوگ گزرے، ایک حسین خاتون کو دیکھے، کنیز بنا کر لے گئے، 4 بچے ہوئے۔ کتنے بچے؟ اب یہ آئے ماشاءاللہ، کم سے کم ایک سال بھی حساب ڈالو تو کتنے ہو گئے؟ پھر گھر میں، اس کے شوہر کے گھر میں پانی کی ضرورت تھی۔ گھر والوں نے کہا جاؤ پانی لے لو۔ اب یہ آئی، توجہ کا طالب عزیزان گرامی، اب یہ آئی، وہی کنٹا تھا، پانی لینا چاہی، گرمی وہی شدت کی تھی، سوچا ڈبکی لگا لیے جائے، ڈبکی لگائی، اب جی نکلا،
اب جہاں کپڑے اس نے رکھا تھا وہی موجود تھے. پانی اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگا تو کیا دیکھا؟ علی کی گفتگو چل رہی ہے. گھر پہنچا بیوی نے کہا اتنا جلدی پانی لے کر آ گئے. واپس مولا کائنات کے پاس آیا, قدموں میں گر کر کہا یا علی معراج سمجھ میں آ گئی. معراج سمجھانے کے طریقے ہیں. سلمان نے اپنے اعتبار سے سمجھایا, مولا کائنات نے اپنے اعتبار سے سمجھایا. دونوں میں فرق ہے. سلمان مولائی ہے اور علی ریاست العامہ علی کل امور الدنیا والآخرہ. امام کا معنی کیا لکھا گیا؟ امام کا معنی ریاست العامہ. امام اسے کہتے ہیں جس کا سکہ دنیا میں بھی چلے. معراج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معراج ہے. یہ کیا ہے؟ معراج ہے. ایک صلوات کا سہارا دیکھ کے اور تھوڑا سا آ جاؤ. اب ہمیں معراج دیکھنا ہے. معراج سمجھ میں اتنا جلدی نہیں آتی. رسول نے معراج میں عجیب و غریب مناظر دیکھے. بارش ہو رہی ہے, ایک فرشتے کو دیکھا پیغمبر نے جس کے کتنے ہاتھ تھے جی؟ یہ 1000 ہاتھ تھے. ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھی. ہر انگلی میں 1000 خانے تھے. فرشتے سے پوچھا اے ملک یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ 1000 ہاتھیں لے رکھا ہے, ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں, ہر انگلی میں 1000 خانے ہیں, کرتا کیا ہے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کر کیا رہا ہے بھائی؟ ملک نے کہا میری ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی بارش کے قطروں کو گننا ہے. کتنے قطرے سمندر پہ گر رہے ہیں, کتنے قطرے خشکی پہ برس رہے ہیں, یہ میں شمار کرتا ہوں, یہ میں گنتا ہوں. رسول اللہ نے پوچھا بتا دنیا میں آخرت میں ہر چیز گن لے گا؟ یا رسول اللہ ہر چیز گن لیتا ہوں. بارش کے قطرے جب گن لیتا ہوں, بارش کے قطرے جب گن لیتا ہوں, ہر چیز شمار کر لیتا ہوں. اچھا ہر چیز شمار کر لیتا ہے, کوئی چیز گننے میں ہے؟ کوئی چیز جو گننے میں نہیں آتی ہو؟ ہے. یا رسول اللہ ایک چیز ہے وہ میں گن نہیں پاتا, وہ میں شمار کر نہیں پاتا. وہ ہے کیا؟ یا رسول اللہ جب آپ پر اور آپ کے اولاد پر کوئی صلوات پڑھتا ہے اس کا ثواب میں گن نہیں پاتا. احسن. بارش کے قطرے گرنے والا, بارش کے قطرے جو گرنے والے ہیں اسے شمار کرنے والا ملک درود کا ثواب گن نہیں سکتا. اب توجہ کا طالب, آیت انہوں نے پڑھی ہے, آیت انہوں نے پڑھی ہے. اب جملہ سنیے, واقعہ سنیے, مختصر سا واقعہ ہے. شاید اگر آپ
تھک گئے ہیں تو ختم کر دیتا ہوں، نہیں تھکے ہیں تو تھوڑا سا اور سمٹ جاؤ تاکہ میرے بولنے میں آسانی ہو جائے۔ اب سنیے، خلیفہ دوم کا زمانہ، کس کا زمانہ؟ خلیفہ دوم کا۔ اب کھل کے تو بولو یار، اب تو آواز نہیں جا رہی ہے، کوئی کیس ڈالنے والا نہیں ہے، کھل کے بولو۔ تورا فروع دین میں سے ہے، جب ہم ہی لوگ ہیں کوئی نہیں ہے تو کھل کے بولیے گا۔ خلیفہ دوم، اللہ لعنت کرے، وہ بادشاہ بنا ہوا تھا، خلیفہ بن کے بیٹھ گیا تھا، اس کا زمانہ تھا، رسول کے صحابی تھے، وہ مدینے کی گلیوں میں تھے۔ خلیفہ دوم سے ملاقات ہوئی، خلیفہ دوم سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی، خلیفہ دوم نے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہو، دکھائی نہیں دیتے؟ تو صحابی رسول نے کہا کیا کروں، نماز کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نماز کو صلاۃ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ بولتے ہیں۔ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ صحابی نے۔ کس سے کہا؟ خلیفہ دوم سے۔ اچھا، اب خلیفہ دوم کی ایک عادت ہے، غصہ جلدی آتا تھا۔ جب غصہ آتا تھا، میان میں تلوار ہوتی تھی، تلوار نکال لیتے تھے۔ یہ اور بات تھے، وہ تلوار سے کوئی کام اب تک ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ کی سچائی ہے۔ جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تھے نا، تب بھی تلوار نکالے تھے۔ میرے رسول کو کون بول رہا ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے؟ نہیں، میں مانتا ہی نہیں، میں تلوار نکال لیتے ہیں۔ یہ ان کی عادت تھی، پرانی عادت تھی۔ وہ غصہ آ گیا ان کو، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ کس نے کہا؟ کس سے کہا؟ اور ان کو کیا آتا ہے؟ غصہ۔ کاش تم صحابی نہ ہوتے تو میں بتاتا۔ بھائی اب تک کچھ بتایا ہی نہیں تو اب کیا بتاتے؟ صبح نمودار ہوئی، خلافت سجی، بیٹھا آ کر، اتنے میں مولا کائنات گزر رہے تھے۔ یا علی ادھر آؤ، یا علی ادھر آؤ، یا علی ادھر آؤ۔ کیا ہے؟ یا علی مشکل آ گئی، یا علی مشکل آ گئی، اب حل کون کرے؟ اب حل کون کرے؟ اب اسی کا جملہ ہے، خلیفہ دوم کا جملہ ہے، پروردگار کبھی مشکل میں نہ ڈالنا جب مشکل کشا علی نہ ہو۔ یہ اسی کا جملہ ہے۔ 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اچھا، مولا کائنات تشریف لے کر آئے، کہا اب کیا مسئلہ بھائی، اب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، صحابی رسول آئے تھے، رات کی تاریکی تھی، نہیں معلوم ان کا دماغ سرک گیا ہے یا مشرک و کافر ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حل کرنا ہے۔ اگر وہ مشرک و کافر ہو جائے تو اسلام کا حل کیا ہے جی؟ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن اگر مشرک بن جائے تو سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر کوئی مسلمان، کوئی شیعہ کافر ہو جائے خدا نخواستہ، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جان سے مارا جائے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو جان سے مار دینا ہے۔ اگر بچپن سے شیعہ گھر میں پیدا ہو، شیعہ گھر میں بڑا ہوا ہو، وہ کافر بن جائے تو سزا کیا ہے؟ جان سے مارنا ہے۔ اگر وہ شیعہ گھر میں نہ ہو تو ایک ہندو مسلمان بنا، پھر ہندو بن گیا تو اسے 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا، 3 دن میں نہیں بدلا تو پھر اس کو، یہ قانون ہے۔ اب خلیفہ دوم چاہ یہ رہے ہیں، چونکہ جو صحابی تھے نا، جو صحابی تھے ان کے دل میں مولا کائنات کی محبت تھی۔ کہاں بیٹھے ہیں میدان گرامی؟ ان کے دل میں مولا کائنات کی محبت تھی، ان کے دل میں مولا کائنات کی۔ اب وہ یہ چاہ رہا تھا مولا علی ہی اس کو سزا دے، مولا علی ہی اس کو سزا دے۔ کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، کہ بلوا لیا جائے، انہیں بلا لیا جائے۔ اب صحابی رسول تشریف لائے،
بیٹھے ہوئے تھے. صحابی رسول مولا کو دیکھ کر مسکرائے. مومن ہمیشہ امیر المومنین کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یہی تو بات ہے نا. بعض لوگ مولا کو دیکھنے کے لیے مرتے ہیں, بعض لوگ دیکھ کے, ایسا ہی ہے نا. مولا کو دیکھ کر مسکرائے. عدالت ہے, فیصلہ ہونا ہے. یا علی کیا مت کہو گے, سزا دے دی جائے؟ مولا نے کہا جس کا مسئلہ ہے اس سے ہی دریافت کر لیا جائے. بتاؤ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتے ہو, فتنے کو محبت کرتے ہو, دوست رکھتے ہو. اب ہاتھوں کو جوڑا, مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں کہاں لب کشائی کروں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میری ہمت کہاں لب کشائی کروں؟ مولا نے حکم دیا, نہیں مسئلہ تمہارا ہے, بولنا تمہیں ہی ہے. کہ بول دوں؟ ہاں بول دو. اب صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹائم اور بولے, نماز کو کیا کہتے ہیں؟ آیت انہوں نے کیا پڑھی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون سے صلاۃ ہے. صلاۃ کے دو معنی ہیں, ایک نماز ہے, ایک درود شریف ہے. یہ پھر صحابی نے کہا دیکھو میں جو صلاۃ پڑھتا ہوں میں ہی نہیں, اللہ بھی وہ صلاۃ پڑھتا ہے, ملائکہ بھی. یعنی دیکھ رہے ہو کتنی ہمت ہے اسے, کہ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اس کے ملائکہ یصلون علی النبی نبی پر درود بھیجتے ہیں. اس درود کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا آسانی سے سن لیے. ایک صلوات تو پڑھے. پھر پوچھا یہ فتنہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے. فتنہ قرآن اولاد کو کہہ رہا ہے. کیا تو تیرے اولاد کو محبت نہیں کرتا؟ کیا تو تیری اولاد کو محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہوں, میں بھی کرتا ہوں. قرآن اسے فتنہ کہہ رہا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اس وقت خلیفہ کا جملہ ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ آیتیں اب نازل ہو رہی ہیں. اب بتاؤ ایسوں کو خلیفہ بنا لیا جائے تو کتنے لوگوں کو سزا مل جائے؟ صلوات پڑھے محمد. ایسوں کو خلیفہ بنا لیا جائے, حلال مشکلات نہ ہوتے تو کتنوں کو سزا مل جاتی. ہزاروں واقعات ہیں. ایک واقعہ تو آپ کے ذہن میں موجود ہے. کون سا واقعہ؟ 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا, یاد ہے؟ حل کس نے کیا؟ کہاں سے حل کیا؟ قرآن سے حل کیا. آسان الفاظ میں حل کیا. آسان الفاظ میں حل کیا. 30 مہینوں کا پیریڈ ہے. بچہ پیدا ہو کر دودھ پلانے کی مدت ٹوٹل کتنے؟ 30 مہینے کا. دودھ کتنے سال پہلا پلانا چاہیے؟ حولین کاملین, 2 مہینے. اب 30 مہینے میں 2 مہینے نکالو, 30 مہینے میں 2 سال نکالو. حولین کاملین یعنی 2 سال دودھ پلانے کی مدت. 6 مہینے میں بچہ ہو گیا تھا. خلیفہ دوم تیار کر لیے تھے, اس کو کھڈے میں ڈال کے پتھر مارو. حکم صادر کر دیے تھے. مولا کائنات تشریف لائے. کیا حکم صادر کر رہے ہو بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے 30 مہینے ٹوٹل ہے دودھ پلانے کی, اور بچے کی ٹوٹل مدت کتنے؟ 30 مہینے اور 2 سال دودھ پلانے کی. 2 سال نکال دو, کتنے بچے؟ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اس وقت بھی اس نے یہی کہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے قرآن اب نازل ہو رہا ہے. قرآن اب نازل ہو رہا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے ناطق قرآن کی ضرورت پڑتی ہے.
قرآن کو سمجھانے کے لیے ناطق قرآن کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ نے 2 جگہ 2 باتیں کی ہے. کیا چیز؟ آخری منزل 2 جگہ 2 باتیں. ایک سورہ نبا میں، ایک سورہ یاسین میں. سورہ نبا کی 29ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو کتاب میں ڈال دیا. ہم نے ہر چیز کو کتاب میں ڈال دیا. ہم نے ہر چیز کو سورہ کتاب میں، ہاں کتابہ، صرف کتاب کہا وہاں پر، کتاب میں ڈال دیا. پھر کیا بتایا؟ ہم نے ہر چیز کو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین میں بتایا ہم نے ہر چیز کو امام میں ڈال دیا. تو ہر چیز اگر چاہتے ہو 2 ہی جگہ ہے، یا قرآن میں ہے یا امام میں ہے. سلمان کی معراج کیا تھی؟ سلمان کی معراج کیا ہے؟ در بطول. دلیل کیا دی انہوں نے؟ تیری معراج وہ ہے جہاں پر جل جائے، وہاں کے خاطی کو یہاں پر مل جائے. یہ وہ معراج ہے. کون سی معراج ہے؟ حسین دنیا میں آئے، وہاں کا خاطی تھا، آیا معاف کر کے بھیج دیا. اب یہی حسین کربلا میں نرغہ آدھا میں ہیں. میرا کریم مولا دنیا بے کسو غریب بنا کر رکھ دی ہے کربلا میں. شب عاشور موبائلوں کی بھی اگر لائٹ بند کر دیا جائے تاکہ گریہ کرنے میں آسانی ہو جائے. شب عاشور مولا عباس کو مولا حسین نے کہا بھیا ادھر آؤ، ادھر آؤ. مولا حکم. اکبر تم بھی آؤ. مولا حکم. تم دونوں جاؤ، تلوار کو بے نیام کر دو. مولا چاہتے کیا ہیں؟ ابھی عمر سعد نے وہاں حکم جنگ کا کر دیا ہے. جاؤ کہہ دو آج ایک رات مہلت چاہیے. جیسے ہی عباس کو بے نیام عمر سعد نے دیکھا، تمام بہادروں کو جمع کیا. بھائی دیکھو قیامت نہ آ جائے، میرے سامنے آ جاؤ، مجھے بچا لو. مولا عباس، مولا اکبر شب عاشور عمر سعد سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو میرے مولا نے کہا ہے آج رات حملہ نہیں ہوگا. اب مجال ہے ابن سعد کی کہے ہوگا؟ ہے مجال؟ بے نیام کون آیا ہے؟ عباس جری آیا ہے. بے نیام کون آیا ہے؟ اکبر دلاور آئے ہیں. عمر سعد نے فی الفور کہا ہاں بھائی آج حملہ نہیں ہوگا، آج جنگ نہیں ہوگی، کل ہوگی. اللہ اکبر. حسین نے آج رات کی مہلت کیوں مانگے ہیں؟ کیوں مانگے ہیں؟ کتنا کریم ہے میرا امام، کتنا رحیم ہے میرا امام. امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. عزادارو امام کی نگاہ تھی ایک شخص وہاں پر ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کربلا کے شہداء میں آ جائے، اسے موقع دیا جائے. عزادارو رات گزرتے گئی، رات گزرتے گئی. صبح سے پہلے حر نے سوچا میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں. یہاں طبل بج رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، انعام کی باتیں ہو رہی ہے، اور وہاں نماز نماز نماز، قرآن کی تلاوت، نماز پہ نماز، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اللہ. صبح عاشور نمودار ہوئی. اب آذان کا وقت آیا. لہجہ پیمبر میں، لہجہ پیمبر میں شبیہ پیمبر نے آذان دی. اللہ اکبر. حر کا ذہن بدلا. اللہ اللہ. حر کا ذہن بدل گیا. جیسے ہی سنا اشہد انا محمد الرسول اللہ، حر کے ذہن میں آیا محمد کا نواسہ ادھر ہے.
ادھر محمد کا نواسا ہے۔ عزادارو اب بیٹے کو بلایا، غلام سے کہا دیکھو میں اب جا رہا ہوں، عزادارو میں اب جا رہا ہوں، میں اب جا رہا ہوں۔ اچھا جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا بابا آپ محمد کی طرف جا رہے ہو، کیا میں ابو سفیان کی طرف رہ جاؤں؟ بابا آپ حق کی طرف جا رہے ہو، کیا میں باطل میں رہ جاؤں؟ بیٹا تیرا اختیار ہے، بیٹا تیرا اختیار ہے، چاہے تو جہنم میں جا، چاہے تو جنت میں جا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب بیٹے نے کہا بابا میں بھی جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ آنا چاہتا ہے نا، لے لے پسے گردن میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ پسے گردن رکھ رہا ہوں۔ عزادارو پسے گردن میں اپنے ہاتھ رکھ رہا ہوں، تو میرے ہاتھوں کو باندھ دینا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح باندھنا میرا چہرہ جھک جائے۔ عزادارو اب جھکے چہرے سے پسے گردن ہاتھ کو باندھتے ہوئے اور قرب حسین آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر مولا حسین نے کہا اکبر آؤ، عباس آؤ، جاؤ جاؤ۔ مولا کہاں جانا ہے بابا، کہاں جانا ہے؟ جاؤ میرا مہمان کو لے کر آؤ، جاؤ میرا مہمان کو لے کر آؤ۔ کون بھیج رہا ہے؟ وقت کا امام بھیج رہا ہے۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ عباس و اکبر کو بھیج رہا ہے۔ جاؤ جاؤ میرے مہمان کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی حر کے بیٹے نے دیکھا ایک طرف عباس آ رہے ہیں، ایک طرف اکبر آ رہے ہیں، بابا رسن کو کھول دو؟ کہا نہیں 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 کھولنا نہیں، حسین کے قدموں میں تو گرنے دے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے قدموں میں حر گرے، ایک جملہ کہا مولا حسین نے، حر ایسے نہیں گرتے، اٹھ جاؤ، سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا تیری ماں نے تیرا نام کیا حر رکھا ہے؟ اے حر انتا حر فی الدنیا والآخرہ۔ جملہ کیا استعمال کیا؟ حر فی الدنیا والآخرہ۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں تو آزاد ہے، کون کہہ سکتا ہے؟ امام کا معنی تھا نا ریاست العامہ، ریاست العامہ کل امور فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہی تو کہہ سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں تو آزاد ہو گیا۔ اب حر کے پسے گردن سے ڈوریاں کھولی گئی، حر کے پس سمجھ گئے کیا کہنا چاہتا ہوں عزادارو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھے؟ عزادارو پسے گردن، پسے گردن رسیاں کھول دی گئی۔ مولا گنہگار تھا، کسی نے تازیانہ نہیں مارا۔ مولا گنہگار تھا، مولا کسی نے تازیانہ نہیں مارا، کسی نے کس کے رسی کو نہیں کھینچا۔ مولا آپ کے شہادت کے بعد زینب و کلثوم پسے گردن ہاتھ باندھے گئے، کس کے کھینچا گیا۔ روایت کے جملے ہیں عزادارو، جیسے آپ دل چاہے سنیے گا، روایت کے جملے ہیں کس کے کھینچا گیا۔ بیبیاں جانا نہیں چاہتی تھی، کیوں؟ جلدی جائے، سکینہ کا گلا رسن سے باندھا گیا تھا۔ جلدی جائے، سکینہ چلاتی تھی پھوپھی اماں، آہستہ جائے، شمر کے تازیہ نے مجھے نہیں معلوم کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کس طرح رسن کھول دیا گیا۔ رسن جناب حر کے کھلے، حر آزاد ہو گئے۔ جناب حر نے کہا مولا میری وجہ سے آپ آئے ہیں نا، میں خاطی ہوں مولا، میں گنہگار ہوں مولا،
مولا نرغہ آدھا میں میری وجہ سے آ گئے، مولا ایک درخواست ہے مولا، اگر شباب کی ضرورت پڑے تو پہلے میرے بیٹے کو قربان کر دو، مولا میری ضرورت پڑے تو پہلے میں حاضر ہوں۔ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اس وقت مہمان بنا ہے، اب گھر میں پانی بھی نہیں ہے پلا سکے۔ اتنا کریم ہے میرا مولا۔ بالآخر حر نے اپنے بیٹے کو سجایا، سوار کیا، بیٹا میں حر ہوں، میں حر ہوں، 1000 لشکر کا سپہ سالار حر ہوں، میرے مقابلے میں 200-300 لوگ آ جائے پھر بھی میں لڑ لیتا ہوں، تو میرا بیٹا ہے، جا رقص پڑھ، شان بتا اور لڑ، جتنا لڑ سکتا ہے لڑ۔ بیٹا گیا، لڑتا رہا، ایک کے بعد ایک مقابلہ ہوتا گیا۔ اب لشکروں پہ لشکر تھے، پہلوانوں پہ پہلوان تھے، چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ حر کا جوان بیٹا ایک آواز دیا، مولا او بابا میرا آخری سلام لے لیجئے۔ حر کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، حر کھڑے ہوئے تھے، یہ صدا سن کر بیٹھ گئے۔ اب چاہا کربلا کے دشت میں اپنے آپ کو پہنچائے، مولا نے کہا حر تم رک جاؤ، جوان بیٹے کی میت دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، جوان بیٹے کی میت دیکھی نہیں جاتی، حر رک جاؤ۔ مولا پہنچے، حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں میں لیا۔ کتنا خوش نصیب ہے حر کا بیٹا، کتنا خوش نصیب ہے حر کا بیٹا۔ آخری موقع، آنکھ کھلے تھے، وقت کے امام کا چہرہ تھا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جناب حر کو اجازت ملی، جناب حر گئے، لڑتے 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 اب زمین پر کیا گرے، حسین کو پایا۔ مولا حسین آئے، آنے کے بعد جناب حر کے سر کو لیے اپنے آغوش میں رکھا، کیا دیکھا، ایک بڑا تیر پیشانی حر پہ پیوست تھا، اس کا خون دونوں آنکھوں میں تھا۔ مولا ایک خواہش کیا میں کر سکتا ہوں؟ کہاں؟ ہاں بولو حر کیا بات ہے؟ مولا ہاتھ زخموں سے چور ہیں، مولا پیر زخموں سے چور ہیں، مولا پیشانی میں تیر پیوست ہے، خون جاری ہے، مولا دل یہ چاہتا ہے آخر میں آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ مولا نے ایک رومال نکالا، ایک رومال نکالا، پیشانی کو رومال کو باندھا، خون کو پوچھا۔ حر نے حسین کو دیکھا، حسین نے حر کو دیکھا، ایک جملہ مولا نے کہا، حر تو نے میری ماں کی عزت کی تھی، میری ماں کا رومال تجھے پیشانی میں دے کر بھیجا ہوں۔ اب مسائب سنیے گا عزاداروں، اب مسائب سنیے گا، اب مسائب سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا باندھا؟ ایک رومال باندھا، مولا نے ایک رومال باندھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون جاری ہوا تھا، اور یہ میرے ماں کا رومال ہے، تجھے باندھے دے رہا ہوں۔ اب روایت کے جملے، عزاداروں جب لوٹنے کی باری آئی، لوٹا گیا، کیا لوٹا؟ حسین کے بدن سے لباس لوٹ لیا گیا۔ ایک انگوٹی پہنی تھی مولا نے، انگوٹی لینے کے لیے انگلی کاٹ دی گئی۔ عزاداروں انگلی کاٹ دی گئی۔ اب مسائب کی ایک آخری روایت، شام غریبہ سے پہلے حکم عمر سعد ہوا۔ حکم کیا ہوا؟ جس کو بغض جتنا ہو اب بھی وقت ہے، بدلہ نکال لو۔ کیسے نکالا جائے؟
اپنے گھوڑوں کو لاشوں پر دوڑا دو، جیسے ہی یہ حکم عمرے صاحب ہوا 1000 لشکر کا سردار تھا حر، 1000 کے لشکر کا سردار تھا حر کے لشکر والے آئے، خبردار خبردار ہمارے آقا کے بدن پر گھوڑے دوڑے، اپنے آقا کے جنازے کو اٹھایا، بہت دور لے کر گئے۔ اللہ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ امام حسین کے حرم سے کم 7-8 کلومیٹر دور ہے جناب حر کا مزار۔ کتنا دور لے کر گئے، کتنا دور لے کر گئے، کئی کلومیٹر دور لے جا کر دفنائے۔ اب زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد کا نواسا ہے، کوئی تو ہوگا جو روکے گا۔ ارے محمد کے نواسے پہ گھوڑے بناؤ، لیکن کیا بتاؤ، تاریخ بڑی عجیب تاریخ لکھی گئی۔ 10 گھوڑے تیار ہوئے، اللہ دل بندے بطول نظر آتا، پہلے ٹکڑوں میں بٹا تھا، پھر گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ پروردگار، اے میرے اللہ، اے پالنے والے پروردگار، تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی بخشش کا، معبود ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغائر کو بخش دے۔ پالنے والے پروردگار، مالک، میرے اللہ کریم، حسین کے صدقے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو کریم مولا کے دسترخوان میں ضیافت کا عظیم موقع عنایت فرما۔ پالنے والے پروردگارہ، میرے اللہ، میرے معبود، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما۔ مالک مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ مالک جو شرعی حوائج سب لے کر آئے، میرے اللہ، ان سب کے شرعی حوائج کو بر لا۔ مالک جن کی گودیاں خالی ہیں، مالک ان سب کی گودیوں کو عزاداروں سے بھر دے۔ پالنے والے پروردگار، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں روزی عنایت فرما، جو روزگار ہیں ان کی روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مالک پالنے والے پروردگار، اے میرے اللہ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل۔ واویلا حسینم واویلا حسین، 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 واویلا علی، واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین، واویلا حسین،
شد اسباب جہاں رسول تخلین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین واہ ویلا حسین شد اسباب جہاں رسول تخلین واہ ویلا حسین 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 چھوڑ نہ تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑ نہ تنہا نہ تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑ نہ تنہا مشکل کشا کا بیٹا ہی جانے مشکل کشا کا بیٹا ہی جانے مشکل کشا کا بیٹا ہی جانے کتنا مشکل ہے کتنا مشکل بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑ نہ تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے حکم الہی راز مشیت منزل طاعت میں ہے امامہ منزل طاعت میں ہے امامہ حکم الہی راز مشیت منزل طاعت میں ہے امامہ منزل طاعت میں ہے امامہ شکر کا ہر دکھ پر نظرانہ شکر کا ہر دکھ پر نظرانہ شکر کا ہر دکھ پر نظرانہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑ نہ تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے روز ازل سے ہے تیاری سر دینے کی آئی باری سر دینے کی آئی باری روز ازل سے ہے تیاری سر دینے کی آئی باری سر دینے کی آئی باری ہر کام پہ امتحان دینا ہر کام پہ امتحان دینا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑ نہ تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے ساتھی بس ایک تنہائی ہے کس سے کہے کیا بن آئی ہے کس سے کہے کیا بن آئی ہے ساتھی بس ایک تنہائی ہے کس سے کہے کیا بن آئی ہے کس سے کہے کیا بن آئی ہے تیرا مکار تنہا رہنا تیرا مکار تنہا رہنا تیرا مکار تنہا رہنا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے چھوڑ نہ تنہا بیٹی مریضہ کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے
کوئی آئے تو کیسے ہر ہر کام پہ ظلم کے پہرے، کام پہ ظلم کے پہرے، بیٹی مریض کا نام آ جانا، زینب نے دیکھا کیسا یہ منظر